یہ واقعہ ایک سنسان علاقے میں واقع ہوٹل الجلال کا ہے، جہاں زیادہ تر لوگ آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہوٹل اپنی قدیم طرز تعمیر اور ماحول کے حوالے سے بہت مشہور تھا، لیکن لوگ اسے عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے چھوڑ کر جانے کو ترجیح دیتے تھے۔ یہاں پر رات کے وقت اکثر عجیب اور خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں، جن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ ہوٹل الجلال میں کام کرنے والا عملہ کچھ دنوں سے ایک نئے مہمان کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ اس مہمان کا کوئی نام نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس کا چہرہ یاد کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ رات کو چپکے سے آتا اور صبح ہوتے ہی غائب ہو جاتا تھا۔ یہ مہمان ہوٹل کے سب سے پرانے کمرہ نمبر 13 میں ٹھہرتا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں برسوں پہلے ایک دردناک حادثہ پیش آیا تھا۔ کمرہ نمبر 13 ہوٹل کے دوسرے فلور پر واقع تھا اور اسے اکثر ویران رکھا جاتا تھا۔ وہ کمرہ ایک بڑے تختے سے بند کر دیا گیا تھا، جس پر بڑی بڑی حروف سے لکھا تھا داخلہ ممنوع۔ ہوٹل کے مالکان نے اسے بند کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہاں ہمیشہ عجیب سی ہوا چلتی تھی اور دیواروں پر مٹی جمع ہوتی تھی، لیکن اس مہمان کی درخواست پر اسے کھولا جاتا تھا۔ رات کا وقت تھا اور ہوٹل کی گھنٹی بجی۔ استقبالیہ پر کام کرنے والے عملے کا دل دھڑکنا بند ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ وہی پر اسرار مہمان آ گیا تھا۔ وہ ایک طویل کوٹ میں ملبوس تھا اور اس کی آنکھیں دھندلی تھیں۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور استقبالیہ کے سامنے رک گیا۔ مجھے وہی کمرہ چاہیے، اس نے دھیمی اور سرد آواز میں کہا۔ عملے نے ڈرتے ڈرتے کمرہ نمبر 13 کی چابی اسے تھما دی اور وہ بغیر کچھ کہے چل دیا۔ جیسے ہی وہ مہمان سیڑھیوں سے اوپر گیا، ماحول میں ایک سرد ہوا چلنے لگی اور لائٹس دھندلی ہونے لگی۔ وہ رات بہت عجیب تھی۔ ہوٹل کے دوسرے کمرے میں ٹھہرے ہوئے مہمانوں نے شور شرابہ اور چیخو پکار کی آوازیں سننا شروع کر دی۔ کسی نے دیواروں پر ناخنوں سے کھرچنے کی آواز سنی تو کسی نے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس کی۔ ہوٹل کے عملے کے لیے یہ رات بہت خوفناک ثابت ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک اور عجیب بات سامنے آئی۔ ہوٹل کا ایک ملازم جو مہمانوں کو دیکھنے آیا تھا، اچانک غائب ہو گیا۔ اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پورے ہوٹل میں ایک خاموشی چھا گئی تھی، جیسے سب کو کسی ناگہانی مصیبت کا انتظار ہو۔ اگلی صبح ہوٹل کا مالک حیدر خود اس معاملے کو دیکھنے کے لیے آیا۔ حیدر نے اپنے والدین سے ہوٹل کا انتظام سنبھالا تھا، لیکن اس کمرے کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ یہاں کچھ عجیب اور خطرناک ہے۔ حیدر نے کچھ ملازمین کو جمع کیا اور کمرہ نمبر 13 کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو اندر کا منظر دل دہلانے والا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر خون کے نشانات تھے اور فرش پر کچھ عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ بیڈ کے سرہانے پر وہ پراسرار مہمان لیٹا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی اور اس کی چمڑی نیلی پڑ چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مہمان مر چکا ہے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس مہمان کے جسم کے پاس ایک قدیم کتاب رکھی ہوئی تھی، جس کے صفحات پر نامعلوم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس کتاب کا کور سیاہ تھا اور اس پر عجیب و غریب علامتیں تھیں۔ حیدر اور اس کے ساتھی کتاب کو غور سے دیکھنے لگے۔ کتاب کے ہر صفحے پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے اور ان میں سے کچھ جملے اردو میں تھے، جو پڑھنے پر صاف ظاہر کر رہے تھے کہ یہ کوئی شیطانی کتاب تھی۔ کتاب کے آخری صفحے پر ایک جملہ تھا جس نے سب کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مردے سوتے ہیں اور جو وہ جاگیں گے تو دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ حیدر نے فوراً کتاب کو بند کیا اور فیصلہ کیا کہ اسے واپس کہیں دفن کر دینا چاہیے، لیکن جیسے ہی وہ کتاب کو اٹھانے لگا، کمرے کی لائٹس بجھ گئیں اور ایک خوفناک چیخ گونجی۔ سب ملازمین خوف سے لرز گئے اور دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ حیدر نے اپنی گاڑی نکالی اور کتاب کو لے کر قریبی جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ اسے کتاب کو کسی ایسے مقام پر دفن کرنا ہے جہاں کوئی اسے دوبارہ نہ ڈھونڈ سکے۔ جنگل میں پہنچتے ہی اس نے ایک پرانی قبر کے پاس کھدائی کی اور کتاب کو وہاں دفن کر دیا۔
मगर जब हैदर वापस होटल पहुंचा तो वहां का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। होटल के तमाम मुलाजमीन बेहोश पड़े थे और कमरा नंबर 13 एक बार फिर खुला था। हैदर का दिल खौफ से दहल गया। वो कमरे के करीब गया और जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, एक सर्द हाथ ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो पुरअसरार मेहमान दोबारा जिंदा हो चुका था। वो उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो चुकी थीं। उसने हैदर को अपनी तरफ खींचा और उसके कान में सरगोशी की, मैं हमेशा जिंदा हूं और अब तुम भी मेरे साथ हो। इस रात के बाद हैदर कभी वापस नहीं आया और होटल अल जलाल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लोग आज भी इस इलाके में गुजरते हुए होटल को देखते हैं और कहते हैं कि रात के वक्त वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। कोई नहीं जानता कि हैदर और पुरअसरार मेहमान कहाँ गए, लेकिन ये बात मशहूर है कि होटल अल जलाल में आज भी कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। ये दास्तान हमेशा के लिए लोगों के दिलों में एक खौफनाक राज के तौर पर बाकी रह गई और कोई भी दोबारा इस होटल के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता।